آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ 5 10 سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ شادی کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس کی نیچر کے اندر رسپانس والی کیفیت آتی ہے۔ اب اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ نہیں ہے، ایسا بچہ آپ کو آپ کی ہی اصلاح کرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اگر آپ اپنی چوری کو، اپنے جھوٹ کو چھپائیں گے تو وہ بھی آہستہ آہستہ ریئیکشن والی کیفیت کی طرف جائے گا۔ تو یہ رسپانس اور ریئیکٹ کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں جس مسئلے کی نشاندہی کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان کے والدین کا انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ میرے پاس کافی بچے جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے پہنچتے ہیں تو ان کے والدین جو ہیں وہ یہ سوالات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بچہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی موٹیویشنل سپیکر تو نہیں، لیکن پھر بھی میں جو بات کروں اگر آپ کو وہ سمجھ میں آئے تو اس کے اوپر عمل کر لیجئے گا، وگرنہ اگنور کر دیجئے گا۔ اس سوال کو لے کر آپ کو سوشل میڈیا پر بہت سے موٹیویشنل سپیکرز اور بہت سے دیگر مایہ ناز پروفیشنلز جو ہیں بات کرتے نظر آتے ہوں گے۔ تو ان سب کا جو ہے نا اس ایشو کے اوپر ایک موقف ہے، ایک موقف ایسا ہے جو سیم ہے۔ وہ یہ کہ بچے آپ کے سمجھانے سے نہیں سمجھتے، بچے آپ ان کے سامنے جو عمل کرتے ہیں اس سے سمجھتے اور سیکھتے ہیں۔ تو میں اس بات کو مکمل طور پہ رد کرتا ہوں، کیونکہ ایک طرف اگر آپ ایک صحت مند نوجوان انسان کو لے لیں اور دوسری طرف ایک پیدا ہونے والا بچہ جس نے ابھی ابھی سانس لی ہے، جس نے ابھی ابھی آنکھیں کھولی ہیں، ابھی سننا شروع کیا ہے، دیکھنا شروع کیا ہے، تو جب آپ اس ابھی ابھی پیدا ہونے والے بچے اور ایک نوجوان انسان کو جو ہے دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو یقین کریں دونوں ایک جتنا ایک طرح سے ایک طریقے سے سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے لرننگ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا۔ ایک بچہ پیدا ہونے والا بچہ بھی اسی طرح سیکھتا ہے اور ایک نوجوان انسان بھی بالکل ویسے ہی سیکھتا ہے۔ تو یہ والا رویہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ بچہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، بچے بات نہیں مانتے؟ تو اس کا جو وجہ ہے میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ غصہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے، اور ایک بچہ اسی بات کے اوپر، اسی بری یا اسی سخت بات کے اوپر غصہ کرنے کی بجائے اطمینان سے جو ہے جواب دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ریئیکٹ نہیں بلکہ رسپونڈ کر رہا ہے۔ اب ان دونوں کے پیچھے ویسے تو بات سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ رسپانس جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے اور ریئیکٹ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر ڈیپلی جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ریئیکشن کے پیچھے بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ہی دیا گیا ہوتا ہے، لیکن ریئیکشن والا رویہ جو ہے وہ کس طرح بلٹ ہوا، یہ اصل سوال ہے۔ تو اگر فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے ریئیکشن کے اوپر، کیونکہ ہمارا مسئلہ ریئیکشن ہے، غصہ ہے، تو ہم جو ہے ریئیکشن کی بات کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے رسپانس کی۔ تو ریئیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریئیکشن کے اندر جو چیز آئے گی اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک بچہ جو ہے جب اس کو آپ آزاد چھوڑیں گے، آزاد اس سینس میں کہ بیٹا آپ سوال کریں، آپ جواب مانگیں، آپ جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ پوچھیں، آپ بتائیں، آپ شیئر کریں۔ آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بری بات پوچھ رہے ہیں، کوئی اچھی بات پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بچہ ہے، بچے پوچھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کیا باتیں بری ہیں، کیا باتیں اچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ایک ایسے بچے کو جو ہے جس کو آزاد چھوڑیں گے ذہنی طور پہ کہ وہ سوال کر سکے، جواب مانگ سکے، شیئر کر سکے کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے،
تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیچر کے اندر رسپانس والی کیفیت آتی ہے. وہ بچہ کوئی بھی بات اس کے سامنے کی جائے گی تو وہ سوچے گا، سمجھے گا، اس کا مائنڈ پروسیس کرے گا لاشعوری طور پر بھی اور شعوری طور پر بھی. تو اس کے بعد جو اس کا کسی بھی بات کا جو جواب ہوگا وہ رسپانس کی صورت میں آئے گا. اس کے اندر کوئی غصہ نہیں ہوگا یا بہت کم غصہ ہوگا، اور وہ بات ماننے والا بھی زیادہ ہوگا. اب اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ نہیں ہے، ایسا بچہ آپ کو آپ کی ہی اصلاح کرتا ہوا بھی نظر آئے گا. یعنی آپ نے کوئی چیز اس کو سمجھائی ہے، ٹھیک ہے، وربلی سمجھائی ہے، تو کیا ہے کہ وہ بچہ جب وہی چیز آپ نے جو اس کو سمجھائی تھی اس کے الٹ آپ کو عمل کرتا ہوا دیکھے گا، تو اور آپ نے اس کو سوچ کو، اس کے سوالات کرنے کی عادت کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے، اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، تو وہ آپ کی اصلاح کرے گا کہ پاپا ماما آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ یہ کام غلط ہوتا ہے، تو اب آپ کیوں کر رہے ہیں. تو پھر آپ اس کے اوپر اس کو بتائیں گے یا آپ سوری بولیں گے. یہ جب آپ سوری بولیں گے تو اس کا وہ آزادانہ کیفیت سوال کرنے والی برقرار رہے گی. اگر آپ اپنی چوری کو، اپنے جھوٹ کو چھپائیں گے تو وہ بھی آہستہ آہستہ ری ایکشن والی کیفیت کی طرف جائے گا. وہ میں آپ کو ابھی نیکسٹ بتاتا ہوں کہ ری ایکشن والی کیفیت کیسے پھر پیدا ہوتی ہے. تو اس رسپانس والے بچے کے برعکس ایک بچے کو جو ہے، جو ری ایکٹ کر رہا ہے، جو غصہ کر رہا ہے، اس بچے کو آپ نے جو ہے اس طرح دیکھیں ذرا کہ جب بھی آپ اس کو وربلی منہ سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ باتیں جو ہیں، ظاہری سی بات ہے کوئی بھی کسی بچے کو، اپنے بچوں کو برا پروان نہیں چڑھاتا، بری تربیت اپنی طرف سے نہیں کرتا، لیکن ہمارے رویے جو لاشعوری طور پہ ڈیولپ ہو چکے ہیں وہی آگے بچوں میں کنورٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جب اس بچے کو سمجھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو چیز اس کو سمجھائی جاتی ہے کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو وہ بچہ اس چیز کو پروسیس کرتا ہے سیم دوسرے بچے کی طرح ہی، سیم بڑے انسان کی طرح ہی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، لاشعوری طور پر بھی اور شعوری طور پر بھی. تو اس کے بعد وہ اپنا اس کے اوپر عمل یا رسپانس دیتا ہے. تو اگر اسی بچے کے سامنے اس کے والدین نے جو چیز اس کو سمجھائی ہوتی ہے وہ اس کے برعکس اس کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ بھی کوشش کرتا ہے، وہ بچے نے بھی پہلی دفعہ کوشش کی ہوتی ہے کہ ماما آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کام تو غلط ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ یہ سوالات کرے گا. تو اس کے جواب میں ایک رد عمل والدین رویوں کی صورت میں دیتے ہیں اور بچے کی ان ایبلٹیز کو مارتے دباتے چلے جاتے ہیں کہ بچہ سمجھتا ہے کہ سوال کرنا تو بڑی بری بات ہے، اس سے تو مجھے ڈانٹ پڑے گی. تو وہ سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے، آہستہ آہستہ چیزوں کو خود ہی انالیسس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ والدین جو ہے ایک طرف مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا اور خود سے کر رہے ہیں، اور جب وہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کی بات سنی نہیں جاتی، یا اس کے اوپر لیم ایکسکیوزز دے دیے جاتے ہیں اس کو کہ چور، جیسے ایک جھوٹ کے بعد 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، تو وہ اس طرح والدین کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آہستہ 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 بچے جو ہیں والدین کی بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رسپانس اور ری ایکٹ کا معاملہ ہے، لیکن دونوں کے پیچھے پروسیس بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکل جائیں. پاکستان کے تمام والدین کے بچہ صرف عمل سے سیکھتا ہے. بچے کو آپ سمجھائیں، بیٹھ کے سمجھائیں اس کو، لیکن ہاں لمبا سیشن نہ کریں. آپ کوشش یہ کریں کہ بچے کو انٹرولز میں بات سمجھائیں. بلکہ بچوں کو سمجھانا بھی جو ہے، میری ایک ویڈیو تھی سمجھانے اور بتانے کے اوپر، وہ آپ ضرور دیکھیں کہ بچوں کو بھی آپ جو چیز سمجھانا چاہتے ہیں وہ سٹوری کی صورت میں سمجھائیں، وہ بتائیں. بچوں کو ایک سنیریو بتایا کریں، اس سنیریو سے بچہ اپنے مائنڈ، اپنے دماغ کی صلاحیت کے مطابق سبق یا سمجھ لے گا. ٹھیک ہے، اس کی عقل اس میں سے جو کچھ نکالنا چاہے گی، اس کی شخصیت اس کی قابلیت کے مطابق نکال لیا کرے گی. سمجھانا بھی انڈائریکٹ وے میں کر دیں تو وہ زیادہ اثر کے ساتھ آپ بچوں کو سمجھا سکیں گے. تو یہ جو چیز ہے، اس کو فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بچوں کو آزاد کریں. اس کے حوالے سے ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہم لوگ تعلیم کے حوالے سے بھی بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں کہ بچہ آپ نے فرسٹ آنا ہے، آپ نے سیکنڈ
آنا ہے, آپ نے تھرڈ آنا ہے, آپ کی کوئی پوزیشن آنی چاہیے, ورنہ جو ہے دوسرا بچہ آپ سے آگے نکل جائے گا. یہ ہمارے تعلیمی نظام کا ایک ایشو ہے, اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا, ایک تفصیلی ویڈیو. لیکن ہمیں تعلیم کے معاملے پر بھی بچوں کو فری چھوڑنا چاہیے کہ بچے آپ چاہے جتنے مرضی نمبر آپ کے آئیں, مارکس آئیں, آپ بالکل ٹینشن نہ لیں. آپ کے جتنے بھی مارکس آتے ہیں میرے لیے وہ پہلی پوزیشن ہی ہے. آپ بچوں کو اس طرح ٹریٹ کر کے دیکھیں, بچے ریلیکس ہوں گے, اسکول اچھے سے جائیں گے, اسکول سے آتے ہوئے خوش بھی ہوں گے کہ ان کو پتہ ہوگا ہمارے اوپر وہ تلوار یا ڈنڈا نہیں لٹک رہا, ڈانٹ والا. تو بچوں کے اوپر سختی جو ہے وہ 10 سال کے بعد کی جائے, اس سے پہلے ان کو سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے, چیزیں ان کو بتایا کریں. یہ بھی ایک کافی لمبا ٹاپک ہے کہ بچوں کو بتانا چاہیے. ہمارے ہاں بچوں کو وہ چیزیں بتائی ہی نہیں جاتی جو کہ چیزیں ان کو 7 سال کی ایج تک پتہ ہونی چاہیے, 10 سال کی ایج تک پتہ ہونی چاہیے, 12. ایون ہمارے ہاں ایک اور ٹاپک بھی ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, 5 10 سال ہو گئے ہیں, 2 3 بچے ہیں, ان کو 5 10 سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ شادی کا اصل مطلب کیا ہے, کیونکہ ان کو چیزیں بتائی نہیں گئی ہوتی. والدین, ہمارے والدین کی ایک اور بھی لاشعوری طور پہ, شعوری طور پہ میں نہیں اس کو کہوں گا, لاشعوری طور پہ ایک اور بھی بری بات ہے, بری کیفیت ہے ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے میں, کہ ہم لوگ بچوں کو اس وجہ سے فیصلے نہیں لینے دیتے کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں. یہ بھی ایک بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے.